अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में एहतसाब की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जो लोग पाकिस्तान में इंसाफ फराहम करने के ज़ामिन पाकिस्तान में कानून साजी करने और अवाम से कानून पर अमल दरामद करवाने के ज़ामिन हैं, जो वोट को इज्जत दो का नारा तो बहुत शौक से लगाते हैं और इमरान खान से पूछते हैं कि हाँ भाई 3 साल में तुमने कौन सा एहतसाब कर लिया, क्यों नहीं हमारा एहतसाब कर लेते। उनका अपना ये हाल है कि वो न तो कानून की इज्जत करते हैं, तो कौड़ी की इज्जत नहीं कानून की इनकी नजर में, और इसी निजाम को यरगमाल बनाकर अवाम को टॉर्चर करते हैं, जिस निजाम को बदलने का ये वादा करते हैं जब ये हलफ उठाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि अरे भाई मेरे असासजात और इखराजात मेल नहीं खाते तो तुम्हें क्या, और उसके बाद उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर नेशनल असेंबली में खड़े होकर फरमाया था कि हुजूर ये हैं वो जराए जिनसे लंदन फ्लैट्स खरीदे गए। 1970 तक इत्तेफाक फाउंड्रीज को पाकिस्तान में स्टील और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत का मकाम मिल चुका था। नेशनलाइजेशन से कबल इत्तेफाक फाउंड्रीज का मुनाफा हजारों या लाखों में नहीं हजूर करोड़ों रुपए में था। उसके पास 1 करोड़ 80 लाख रुपए के स्टॉक्स मौजूद थे और फैक्ट्री की जमीन 700 कनाल के वसी रकबे पर फैली हुई थी। जिस स्टेटमेंट को बाद अज़ां उनके अपने ही वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और उसने कहा कि ये तो महज पब्लिक कंजम्पशन के लिए बस सियासी स्टेटमेंट थी, इसको ज्यादा सीरियसली ना लिया जाए, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सच की कानूनी हैसियत कयामत तक रहेगी, झूठ की कानूनी हैसियत एक लम्हे के लिए भी नहीं होती। लेकिन उस झूठ पर ना तो शर्मिंदा हुए ना कभी माफी मांगी। जरदारी साहब ने फरमाया था कि चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए। सवाल ये है कि इनका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था, और अभी भी जो पिछले 3 साल से इमरान खान की हुकूमत तो अगरचे चल रही है, लेकिन बहुत से ब्यूरोक्रेट्स और बहुत से कानून पर अमल दरामद करने के जो जामिन है लोग, वो बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करने देंगे, हम कोई कुछ भी नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ के एहतसाब का मतलब है कि हम पे बात आ जाएगी, जरदारी के एहतसाब का मतलब है कि अगली बारी हमारी आ जाएगी, हमसे भी पूछगिछ की जाएगी। तो जितना ज्यादा इनको प्रोटेक्ट किया जाए, जितना इनके केसेस को लटकाया जाए, जितनी इनको जमानत दे दे के बाहर भगाया जाए, उतनी ही हमारी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी। तो आज मैं आपको एक ऐसे केस की डिटेल्स बताने जा रही हूँ, एक ऐसे मामूली से पीएमएलएन के एमएनए की तफसील बताने जा रही हूँ, उनके एक फ्रॉड की, महज एक फ्रॉड की तफसील अभी मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि अवाम को करोड़ों रुपए का चूना लगा जाना, अवाम को करोड़ों रुपए का धोखा दे जाना और फिर इसी निज़ाम को अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब पर तो अरबों रुपए की करप्शन की बात है ना, और जो उनके करीबी जराए हैं, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के लंदन में जो करीबी जराए हमसे राब्ते में हैं, वो बताते हैं कि ये तो अभी जो करप्शन सामने आई है ये तो महज टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो असल आप लोगों को पता ही नहीं कि इनकी जो जायदादें अरबों रुपए की यहाँ पड़ी हैं, अरबों रुपए की वहाँ हैं। बहुत से ममालिक में इन्होंने भी बहुत सा पैसा छुपा रखा है, जो कि जाहिर है कि जिनके पास छुपा रखा है, जो लोग साथ पार्टनर्स इन क्राइम हैं, वो जाहिर है कि सारी तफसीलात से वाकिफ हैं। लेकिन वही बात है कि इनके पकड़े जाने का मतलब है कि अगली बारी उनकी होगी। वो कहते हैं ना, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो ये सब शरीके जुर्म हैं, लिहाजा ये मुखबरी कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे अपने निज़ाम में ऐसे बहुत से इनके शरीके जुर्म बैठे हुए हैं, जिनमें बहुत से लोगों की नौकरियां इन्होंने लगवाई, बहुत से लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बिठाया ही इन्होंने इसलिए कि कल को जब हम पर सवाल होने लगे तो ये हमें सवाल करने की बजाय हमारी तरफदारी करेंगे और करप्शन पर पर्दा डालेंगे। मलिक सुहेल साहब की बात करेंगे जी, NA 56 से नून लीग के MNA हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि जी अगर इस मुल्क में फौज की इंटरफेरेंस ना होती सियासत में तो आज पाकिस्तान कहाँ का कहाँ होता। हम तो जमहूरियत पे बड़ा बिलीव करते हैं, बड़ा हमारा बिलीफ स्ट्रांग है जमहूरियत के अंदर, और पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। और अपना ये हाल है कि जैसे ये नून लीग के टिकट से MNA बने 2018 में, 2-3 माह बाद दिसंबर 2018 में एक ऑयल कंपनी के साथ इन्होंने कारोबार शुरू किया। 4 माह के अंदर अंदर इनकी वाजिबुल अदा रकम हो गई 120 मिलियन रुपीस, यानी 12 करोड़ रुपए इन्होंने अदा करने हैं उस ऑयल कंपनी के। लेकिन चूंकि इनको यकीन था इस निजाम की नालायकी और नाअहली पर,
کہ جو نواز شریف سپریم کورٹ آف پاکستان سے سزا یافتہ ہونے کے باوجود بھی 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ مزے سے آرام سے چلے گئے اور وہ بیماری کا کہہ کے اور وہاں پہ ماشاءاللہ سے اپنی پولیٹیکل ساری ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں اور نظام کو منہ چڑھاتے پھرتے ہیں، تو ہمیں کوئی کیوں پوچھے گا 12 کروڑ کے فراڈ پر؟ کہ باوجود اس کے کہ ان کے خلاف FIR کٹ گئی گجرانوالہ کے ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں. میرے پاس FIR کی کاپی موجود ہے، ساری تفصیلات میں نے کراس چیک کر لی ہیں، اور میں چیلنج کرتی ہوں ملک سہیل صاحب کو کہ اس میں سے ایک بھی بات اگر غلط ہے تو مجھے آ کے جو ہے سو کریں، ورنہ عوام کو جواب دیں کہ آپ اس طرح کے فراڈ کیوں کر رہے ہیں. اور اب ہم انشاءاللہ 1 by 1 ایسے بہت سے کیسز عوام کے سامنے لائیں گے جن پر ابھی کام چل رہا ہے. یہ تو کیس کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کی تو ساری تفصیلات ہمارے پاس آ گئی ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. ایک ان کے خلاف FIR درج ہوئی ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن گجرانوالہ میں. دوسری FIR کی جناب کاپی ہمارے پاس موجود ہے، یہ غالب مارکیٹ لاہور کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر درج ہوئی ان کے خلاف FIR. اور ان کیسز میں جناب پروکلیمڈ اوفینڈر بھی ان کو کہہ دیا گیا، اشتہاری بھی بن گئے، کیونکہ ان FIRs پر پولیس نے بالکل ٹال مٹول سے کام لیا، اور چونکہ یہ نون لیگ کے MNA تھے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے، لہٰذا پولیس نے نہ تو ان کو گرفتار کیا اور نہ ہی ان سے کوئی کسی قسم کی بھی پوچھ گچھ کی گئی، بلکہ ہاتھ باندھ کر پولیس ان کے سامنے تابعدار بن کر کھڑی رہی. اس کے بعد یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب رٹ دائر کی گئی ان کے خلاف کہ یہ پولیس کو ایکشن لینا چاہیے، تو پھر اس پر CCPO گجرانوالہ کو آرڈر جاری کیا گیا کہ آپ 20 دن کے اندر اندر اس پر کارروائی کر کے رپورٹ پیش کریں، جس پر پھر جناب محترم ملک سہیل صاحب نون لیگ کے MNA NA56 سے ان کو پھر پری اریسٹ بیل کی زحمت کرنی پڑی کہ ضمانت قبل از گرفتاری کا انہوں نے بندوبست کر لیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی ایک ہیئرنگ گجرانوالہ کی سیشن کورٹ میں ہو چکی ہے 12 جنوری کو، جس میں ان کی بڑی کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے. جی انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جمع کروائی اس میں فرماتے ہیں، ایک ہی سٹیٹمنٹ میں فرما رہے ہیں کہ میں نے تو کوئی پیسے کسی کے نہیں دینے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کمپلیننٹ ہے جس نے شکایت درج کر رکھی ہے وہ خود ہی کنفیوزڈ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس نے پیسے لینے کتنے ہیں. تو یہ خود ہی اپنے آپ کی ہی جو ہے اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں ایک ہی سٹیٹمنٹ میں. اس کے بعد اب ان کی 22 جنوری کو اگلی ہیئرنگ آ رہی ہے. 29 دسمبر کو یہ لے چکے تھے اپنی پری اریسٹ بیل، اور ابھی جو 22 جنوری کو ہیئرنگ آ رہی ہے اس میں بھی انہوں نے پلان پورا بنا رکھا ہے کہ میں اسی طرح سے چیز کو لٹکاتا جاؤں گا، کام لٹکتا جائے گا، کیس لٹکے گا، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا. سو ہم نہ صرف یہ کہ ابھی یہ سوال کر رہے ہیں، بلکہ 22 جنوری کو انشاءاللہ میں اور مجھ سمیت کئی اور جرنلسٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گجرانوالہ سیشن کورٹ کے باہر سے اس کیس کو کور کریں گے، ان سے سوال پوچھیں گے. یہ کوئی کسی میں جرات نہیں ہونی چاہیے کہ اس ملک کی عوام کو اس طرح سے یہ لوٹ مار کا شکار کرے محض اس لیے کہ MNA. دوسری بات یہ کہ پروکلیمڈ اوفینڈر بھی چونکہ اشتہاری مجرم قرار دیے جا چکے ہیں، نادرا کی جانب سے ان کا CNIC جو ان کا شناختی کارڈ ہے وہ بھی بلاک ہو چکا ہے. اب یہاں پر سوال پارلیمنٹ کی بھی سیکیورٹی ٹیم سے ہونا چاہیے کہ آپ لوگ تو، ہم دیکھتے ہیں ہم خود بھی پارلیمنٹ کے سیشنز کور کرنے جاتے ہیں یا ہماری کوئی میٹنگ ہو تو اگر ہم جائیں تو ہمیں تو وہاں پہ باقاعدہ ایک ہمارا کارڈ بھی ہوتا ہے، پھر یہ کہ اندر سے ایک پاس بھی بنتا ہے جس پہ ہم جاتے ہیں، میڈیا پاس ہے، یا کوئی عام بندہ اگر عام پاکستانی سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تو باقاعدہ اس کا پاس بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا ID کارڈ بھی دیکھا جاتا ہے. یہاں پر ایک MNA ممبر جو ہے نیشنل اسمبلی کا، اس کا ID کارڈ بلاک ہو چکا ہے. اس کی گاڑی داخل بھی کیسے ہوتی ہے پارلیمنٹ میں؟ یعنی آپ مجرم چلتے پھر رہے ہیں ہمارے پارلیمنٹ کے اندر اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ شخص ابھی نہ صرف یہ کہ سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، بلکہ یہ کہ ان کو بہت فخر ہے کہ ان کو نہ پولیس ہاتھ ڈال سکتی ہے، نہ کوئی ان کو سوال کر سکتا ہے، اور بڑا اپنا یہ پولیٹیکل مسل فلیکس کرتے پھر رہے ہیں. اگر ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا اور پولیس ان سے ڈرتی رہے تو آپ سوچیں کہ یہ تو جس آئل کمپنی کا انہوں نے کو 12 کروڑ روپے دینے ہیں جو یہ کیس ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ خود بھی کافی مالدار شخص ہوگا کہ جس کا بھی انہوں نے کرنا ہے. اور اگر ایسے شخص کا یہ حال کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ جو 12 روپے یا 1200 روپے یا کسی کے 120 روپے کا کوئی مجرم ہوگا، اس کو تو ویسے ذبح کر دیتے ہوں گے کہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم معمولی سے آدمی، غریب آدمی، تم آ کے کسی طاقتور آدمی کی شکایت کر رہے ہو ہمیں. تو پولیس کو بھی یہاں پہ جواب دینا ہوگا. میں عثمان بزدار صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں، اپنی بیوروکریسی، اپنی پولیس سے سوال کریں اس پر. ان کے پیٹرول پمپس بھی ہیں، ان کا کوئی ڈیرا شیرا بھی ہے جہاں پہ لوگ گئے ہیں.
افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس کو انہوں نے اپنے اشاروں پر نچا رکھا ہے، اور اس پہ آئی جی پولیس پنجاب کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ آپ کا ادارہ کیا اتنا ہی بے بس ہے محض اس لیے کہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، اس کے بڑے سے بڑا جرم بھی معاف ہو جائے گا؟ جرم کوئی بھی کرے گا تو اس کا جواب اس کو دینا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں لہٰذا آپ کو حق مل گیا کہ آپ پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی کریں، ان کو لوٹ مار کریں، اور پھر اسی نظام کو آپ ان کے خلاف استعمال کریں جس کو آپ بہتر کرنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں. سو فیصلہ عوام کا. اس کیس پہ ول کیپ یو پوسٹڈ انشاءاللہ. ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ صرف بیسک کچھ ڈیٹیل شیئر کی ہیں. انشاءاللہ 22 تاریخ کو جو ہیئرنگ ہوگی اس پہ اصل ڈیولپمنٹ پتہ چلے گی کہ پولیس کیا جرت کر کے اس طاقتور مجرم کو گرفتار کرتی ہے، یا پھر دوبارہ سے پولیس ان کے آگے ڈھیر ہو جائے گی اور یہ پھر پری اریسٹ بیل لے کر عدلیہ کے سہارے جو ہے وہ چھپتے پھریں گے کہ مجھے کوئی سوال نہ کرے، اور دائیں بائیں کہتے پھریں گے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ میں بہت طاقتور مجرم ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.